کبھی کچھ نام تاریخ کے اوراق پر سنہرے الفاظ میں لکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ صرف زندہ نہیں ہوتے بلکہ اپنی جان دے کر دوسروں کو زندگی دے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے سپاہی کی جو صرف وردی نہیں پہنتا تھا بلکہ دل میں فرض کا چراغ روشن کیے ہوئے تھا۔ یہ کہانی ہے کانسٹیبل حیدر علی کی، جو جرت، اصرار اور قربانی کی ایک جامع مثال بن کر اب ہم میں نہیں رہے۔ حیدر علی ایک نوجوان، ایک بیٹا، ایک بھائی، ماں باپ کا اکلوتا سہارا اور 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ایک ایسی ذمہ داری جس کا بوجھ اس نے کبھی شکایات کیے بغیر اٹھایا۔ جولائی کا وہ دن جب بارش کا موسم تھا، بادل مسلسل برس رہے تھے، لوگ گھروں میں موجود تھے اور جن کا باہر نکلنا مشکل تھا وہ بھی ہر قدم احتیاط سے رکھتے تھے۔ یہ کوئی عام برسات نہیں تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں پنجاب کے کئی ایسے علاقے شدید بارشوں سے متاثر ہو چکے تھے۔ دریا، نالے، ندی نالے سب ابل پڑے تھے۔ پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ پورے کے پورے گاؤں، محلے، بازار اور اسکول تک ڈوبنے لگے۔ لوگوں کے گھروں میں پانی بھر چکا تھا، کئی معصوم جانیں اس آفت میں پھنس چکی تھیں۔ ایسے ہی ایک لمحے میں جب ہر طرف خوف اور بے بسی کا عالم تھا، ایک نوجوان کانسٹیبل اپنی وردی پہنے پولیس کی ریسکیو ٹیم کے ساتھ پیش تھا۔ اس کا نام تھا حیدر علی۔ وہ صرف ایک پولیس اہلکار نہیں تھا ناظرین، وہ ایک خواب تھا، ایک جذبہ تھا، ایک فرض شناس انسان تھا۔ اس کے کندھوں پر نہ صرف قوم کی حفاظت کی ذمہ داری تھی بلکہ 6 بہنوں کا مان اور والدین کی امید بھی تھی۔ وہ اس جوڑے کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے اسے پروان چڑھایا، تعلیم دی، وردی پہنائی اور دل میں بس یہ دعا تھی کہ بیٹا ہمیشہ سلامت رہے۔ حیدر علی پچھلے کچھ دنوں میں مسلسل میدان میں تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی مگر یہ صرف ڈیوٹی نہیں رہی، یہ اس کی پہچان بن گئی تھی۔ جہلم کے نواحی علاقے میں جہاں پانی نے تباہی مچا دی تھی، وہاں سینکڑوں مرد، عورتیں اور بچے پھنس چکے تھے۔ سڑکیں ندیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، گھر دریا بن چکے تھے اور انسان خوف زدہ پرندوں کی طرح اپنے کمروں کی چھتوں پر پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسی پانی میں اپنی جان پر کھیلتے ہوئے حیدر علی نے ایک ایک فرد کو ریسکیو کرنا شروع کیا۔ ناظرین، کشتی میں سوار ہو کر کبھی رسی کے سہارے اور کبھی اپنے بازوؤں کی طاقت سے وہ بار بار پانی میں اترتا، لوگوں کو نکالتا اور محفوظ مقامات تک پہنچتا۔ نہ تھکن کا گلہ، نہ خطرے کا شکوہ، وہ بس فرض ادا کر رہا تھا۔ اور اس دوران اس نے 400 سے زائد افراد کی جان بچائی۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا تھا، جن کے بچے پانی کے دائرے میں پھنسے ہوئے تھے، ان سب کے لیے حیدر علی ایک فرشتہ بن چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب آخری گروپ کو نکالنے کے دوران حیدر علی نے ایک رسے کا سہارا لیا تاکہ مزید افراد کو کشتی سے کھینچ لیا جائے۔ پانی کی رفتار بہت تیز تھی، زمین کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی اور بارش مسلسل برس رہی تھی۔ اچانک چیخوں کی آواز گونجی، حیدر علی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی ہے، وہ بہہ گیا ہے۔ شور مچ گیا، لوگ گھبرا گئے۔ اس کے ساتھیوں نے چیخ کر اسے آوازیں دیں۔ کچھ نوجوانوں نے پانی میں چھلانگیں لگائیں، کچھ نے ہاتھ بڑھائے، کچھ نے دعائیں مانگی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ جس نے دوسروں کی جان بچانے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کی، آج خود اسی پانی کا حصہ بن چکا تھا۔ پانی نے اسے اپنے ساتھ بہا لیا۔ لمحے بھر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب اس کی لاش نکالی گئی تو فضا میں سناٹا چھا گیا۔ وردی میں لیٹا وہ وجود جو کل تک زندگی بانٹ رہا تھا، آج مکمل سکوت میں ہے۔ اس کے والدین پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان کی آنکھوں میں دور دور تک ناظرین آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ جس کا اکلوتا سہارا چھن جائے ان کو کیسے محسوس ہونا چاہیے۔ 6 بہنیں جو ہر بات کے لیے اپنے بھائی کو پکارتی تھیں، آج خاموش تھیں۔ ان کی دنیا میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ پولیس لائن میں جب اس کی میت کو قومی پرچم میں لپیٹ کر لایا گیا تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ساتھی اہلکاروں نے سلیوٹ کیا، سائرن کی آواز بجی، پرچم لہرائے گئے۔ ناظرین، سب نے ایک ہی بات کہی، یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ حیدر علی چلا گیا لیکن اپنی جرت، اصرار اور فرض شناسی کی ایک ایسی مثال چھوڑ گیا جو نسلوں کو یاد رہے گی۔ قوم اس بہادر سپوت کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انفولڈ پاکستان کے ساتھ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔